تو جہنم جس کا نام سنتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، جسم جان میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ دوستو یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، کفار و مشرکین کا گھر ہے، مجرموں کی پناہ گاہ ہے، اہو فغاں کی آماج گاہ ہے، ذلت و بدبختی کا مقام ہے، ہاں دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی شعلہ ابلتی ہوئی آگ کی اوڑھنا بچھونا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ آگ کے ایندھن لکڑی یا کوئلے نہیں، کہ کفار و مشرکین اور پتھر ہوں۔ اس کے نگران فرشتوں کی طاقت ایسی ہے، ان میں سے ایک فرشتے کا مقابلہ پوری انسانیت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وسعت و گہرائی ایسی ازل سے ابد تک کے جہنمی لوگوں کے لیے کافی ہو، جگہ بھی بچ جائے۔ وہ جگہ ہے کہ جس کی ایک ڈبکی دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھلا دے۔ اس کی ہولناکی، شدت، تپش، جلن کو بیان کرنے سے الفاظ و معنی کا اثر ہے۔ تو میدان محشر میں 50,000 سال تک کی ہولناکی، پریشانی، دلدوز تپش کو جھیلنے کے بعد کفار و مشرکین اپنے سامنے جہنم کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ بارے میں قرآن کہتا ہے، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ۔ دوستو جہنم کے اس لانے کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بتائی، اس میں 70,000 لگام ہوں، ہر لگام کے ساتھ 70 فرشتے ہوں، اسے کھینچ رہے ہوں، اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا۔ اسے دیکھ کر تمام مقرب فرشتے اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، پکاریں گے یا رب نفسی نفسی۔ ادھر جب کفار و مشرکین کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، جہنم انہیں دیکھتے ہی بہت خوفناک آواز نکالے گی، اس کو سن کر لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ قرآن نے اس منظر کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے، جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لے گی، چنانچہ ان کے لیے جہنم کے مقررہ دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس وقت ان سے جہنم کا داروغہ مخاطب ہو کر کہے گا، تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی، تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے۔ پھر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ تو یاد رہے کہ فیصلہ چاہے جہنم کا ہو یا پھر جنت کا، یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، کیونکہ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، یوں آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں موت کو لایا جائے گا، اسے جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا۔ ایک پکارنے والا پکار لگائے گا، جنت والو موت نہیں، جہنم والو موت نہیں۔ سن کر جنتیوں کی خوشی دوبالا ہو جائے گی، جبکہ جہنمیوں کا غم اور بڑھ جائے گا۔ ملائکہ جہنم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ دوستو اس دن مجرمین اپنی دنیاوی حرکتوں کو یاد کر کے روئیں گے، چلائیں گے، افسوس ملیں گے کہ اے کاش ہم نے کفر و شرک کا راستہ نہ اپنایا ہوتا، رسولوں کی تکذیب نہ کی ہوتی، اپنے سرداروں اور بڑوں کی باتیں نہ مانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بھی بیان کر دیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 اور 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، پروردگار انہیں دگنا عذاب دے، ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ سو یہاں ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا سا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کن لوگوں کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم حق والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ پھر ایسے لوگوں کی اطاعت میں مصروف ہیں جو ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔ سو آج موقع ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، لیکن کل کی حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اہل دوزخ کی حسرت کو قرآن نے دوسری جگہ یوں نقل کیا ہے، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظالم انسان اپنا ہاتھ چاہے گا، کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہو، آئے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہو۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دوستیوں کا آج محاسبہ کر لیں،
سوچ لیں کہ ہمارے دوست کون ہیں، کل کی یہ حسرت کام نہ دے کہ کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج موقع ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں کہ کل کو ہمیں حسرت نہ کرنا پڑے، کل کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ صدر حاکم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ والے اس قدر روئیں گے اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں، وہ رواں ہو جائیں اور ان کے آنسو بھی خون کے ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت ہے کہ اپنی عقل کے ناخن لے لو، اس میں آ جاؤ، غفلت کی چادر کو اتار پھینکو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنا ہر جان قرار دو کہ یہی وقت ہے فرصت، نہ اس دن چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت کل جہنم میں خون کے آنسو رونا بھی بیکار ہوگا، کچھ کام نہیں دے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں موقع دیا ہے، اللہ کو راضی کر لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی جائے کہ کل کو ناکامی اور حسرت کا سامنا نہ ہو۔ ذرا غور کرو اس منظر پر، جس دن بیڑیاں جہنمیوں کے ہاتھوں اور گردن کو جکڑے ہوئے ہوں اور آگ کو اوپر نیچے سے جلا رہی ہوں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہرکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے، اور یاد رہے یہ عذاب ایسے ہی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ جہنم کے مناظر بڑے ہی خوفناک اور ہولناک ہوں۔ جب بھوک اور پیاس کی شدت سے جہنمیوں کی جان نکلنے لگے گی، انہیں کھانا اور پانی دیا جائے گا، لیکن جانتے ہو وہ کھانا اور پانی کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں اس بارے میں فرمایا زقوم کا درخت ناکار کا کھانا ہو، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ یہاں دوستو بھوک کی جب مار پڑے گی، جہنمی کڑوے کسیلے اور بے مزہ پھل سے اپنا پیٹ بھرے گا، پیٹ جب بھر جائے گا تو یہ پھل ان کے پیٹ کے اندر ایسے کھولے گا جیسے پیتل کی ہانڈی کھولتی، تکلیف کی شدت ہوگی، پیاس کا شدید احساس ہوگا، پانی مانگیں گے، انہیں پانی دیا جائے گا، پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا، جہنمیوں کے بدن سے بہنے والی پیپ اور مواد پر مشتمل ہوگا، اس سے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ سو زقوم جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گر جائے، دنیا والوں کی زندگی تباہ ہو جائے۔ مزید کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے، دنیا والوں کی زندگی تباہ کر دے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا یہ کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ذرا تصور کریں جن مناظر کے بارے میں سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے، یا ان مناظر کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ لیکن دوستو افسوس کا مقام یہ ہے جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں جاننے کے بعد آج کا مسلمان غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اگر بات کی جائے جہنم والوں کے لباس کی، انہیں آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، کہ سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس تو لباس اور کھانوں کے علاوہ بھی جہنم میں عذاب کی مختلف قسمیں ہوں، چمڑوں کا جلنا، تڑیوں کا گلنا، چہرے کا جھلسنا، منہ کے بل گھسیٹا جانا، آگ کا چاروں طرف سے گھیرنا، تڑیوں کا باہر آنا، بیڑی اور زنجیر میں جکڑا جانا، نہ جانے کیسے کیسے عذاب۔ بازار کتاب نہ لا کر بھاگنا چاہیں گے، انہیں لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے ہوئے پھر دوبارہ جہنم میں کر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ سو جہنم کے سخت ترین عذابوں کا تصور تو ہے ہی انتہائی خوفناک، لیکن اہل دوزخ کے سب سے کم عذاب کا تذکرہ کیا جائے یہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ روایات کے مطابق اہل دوزخ میں سب سے کم عذاب اس آدمی کو ہوگا اس کے جوتے اور تسمے آگ کے ہوں، جوتوں اور تسموں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا، اس طرح ہڈیاں ابلتی اور کھولتی،
سوچے گا کہ سب سے زیادہ عذاب ہمیں ہی مل رہا ہے، نہ کہ اس کا عذاب سب سے کم ہو۔ روایات کے مطابق یہ عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ملے گا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 212 ہے، پہلے جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، اسے آگ کی دو جوتیاں پہنا دی جائیں جن سے اس کا دماغ جوش مار رہا ہو۔ صحیحین کی ایک روایت میں ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 209 ہے، صحیح بخاری کی 6208۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو طالب کو کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ تو آپ کی حفاظت کرتا تھا، آپ کی وجہ سے ناراض بھی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم وہ گھٹنوں تک کی آگ میں ہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ سو یہاں پر بہت سارے لوگ ان باتوں سے اختلاف کرتے ہیں، اسی لیے میں نے احادیث کا حوالہ بھی دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6208، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 209، ان احادیث کا جا کر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، ان احادیث کو آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 212 ان کو بھی آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ سو جہنم کا کم ترین عذاب جب اتنا سخت ہوگا، خود ہی سوچ لیں کہ جہنم کا سخت ترین عذاب کیسا تھا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا عذاب کیسا تھا، جہنم کے طبقات کون کون سے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن دوستو ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ کیا دنیا کی آگ جل رہی ہو، ایک موم بتی جل رہی ہو، کیا ہم اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ ہم اس آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ پھر جہنم کی اس آگ کو ہم کیسے برداشت کر پائیں؟ اس آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے۔ سو روایات بتاتی ہیں کہ جہنم کی اکثریت خواتین پر مشتمل ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5196 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2736 میں روایت ہے، جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر اکثریت عورتوں کی، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر فکر مند ہو جائیں، اپنی مغفرت و بخشش کا سامان کریں تاکہ جہنم کی اس آگ سے بچ سکیں۔ اس کا واحد راستہ قرآن و حدیث پر، شریعت پر عمل پیرا ہونا ہی ہے۔ سو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ حکم دیتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو، آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہاں، ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے، آیا ہم اپنے گھروں میں فلمی گانوں، ٹی وی کے ڈراموں، فلموں، کھیلوں، حیا و فحشا، عورتوں کا نیم رہنا، رقص و سرور، حرام کی کمائی وغیرہ کو جگہ دے کر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کر رہے ہیں، پھر خود کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں؟ سو معلوم ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان جہنم کے عذاب و آلام کو محض دنیا کی سردی گرمی جیسا سمجھ رکھتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے سے فکر ہی نہیں۔ خطرے کہ جہنم میں لوگ ایسے عذاب عظیم سے گزریں گے تو اللہ کی عظمت کی نسبت سے ہو۔ کاش اللہ کے بندے جہنم کے شدید ترین عذابات کا کچھ ادراک رکھتے، ضرور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جہنم کے چند عذابات کے مناظر ہم بیان کر چکے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں، کیا ہم ان عذابات کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر ہم ان عذابات سے کیوں چشم پوشی کیے ہوئے ہیں؟ بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے کیوں چھپ رہے ہیں؟ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ذرا جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی خوشیاں اور رنگینیاں عارضی ہیں، ان کے پیچھے ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی انسان افسوس کرے گا جو بے سود ہو۔ سو آئیے چند پرانی آیتوں کی روشنی میں جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، ان کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ جہنم کی ان ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اپنی اصلاح کی کریں۔ جان لیں کہ جہنم بہت ہی بری قیام گاہ، بہت ہی برا مسکن اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں اور منافقوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت، جہنم، دونوں کا بار بار بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔
ان دونوں میں سے آگ اور جہنم کا ذکر نسبتاً زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جہنم کے بارے میں دی گئی خبریں ملاحظہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ سورہ فرقان میں اسی طرح فرمایا جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی، ان کے جبڑے باہر نکل آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورت میں فرمایا، سورت اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی۔ فرمایا جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی۔ اسی طرح فرمایا جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں کافر پھنکارے مارے گے، شور اس قدر ہوگا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنمیوں کو توہر کا زہریلا کانٹے دار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے دیا